اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات یہ 5ویں تقریر ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے. 5 لوگوں میں جب مجلس ہونا ہے تو بھی زیادہ جو ہے وہ مائک لگوا کے کریں کیا جب آواز یوں ہی پہنچ سکتی ہے. قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف مسلسل حاصل کیا جا رہا ہے میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور وہ مومنین ولی ہیں کہ جو حالت رکوع میں نماز کو قائم کر کے زکوٰۃ عطا کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو عہدہ ولایت ہے میں مسلسل یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ولایت کا عہدہ من جانب اللہ عطا ہوتا ہے، اور جب اللہ کوئی عہدہ عطا کرتا ہے جب انسان کسی کو بناتا ہے کوئی عہدہ عطا کرتا ہے تو انسان اعلان کبھی بندوں سے نہیں کرواتا، اعلان بھی خود ہی کرتا ہے. یہ اور اس کے بنائے ہوئے جو ہوتے ہیں یہ ان کی کچھ پہچان ہیں، صفتیں ہیں. ضروری نہیں ہے دیکھیے 25 یا 26 انبیاء کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، 25 یا 26، اور انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. تو 25 اور 26 کے نام کا ذکر ہوا. کچھ کے نام روایتوں میں ملتے ہیں، کچھ کے نام بھی نہیں ملتے، اور پھر لوگ قیاس آرائیاں کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ صاحب فلاں نبی ہوں اور ان کی باتیں ملائیے تو ہو سکتا ہے وہ نبی ہوں. قیاس ویاس کا کوئی وہ ہوتا نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے. علامتیں ہیں. بھائی دیکھیے جو اللہ نے علامت بیان کر دی کہ دیکھو وہ جب نومولود بچہ جب دریا میں بہتا ہوا آیا تھا اور فرعون نے جب مطلق حکم صادر فرما دیا تھا، حکم فرعون نے یہ دے دیا کہ کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہو. اب جب فرعون تھا تو پھر فرعون تھا. فرعونیت تو اسی لیے مشہور ہے کہ صاحب ذرا سا انسان خراب لہجے میں کسی سے بات کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو فرعون ہوئے جا رہے ہیں. یہ اصطلاح بن گئی ہے کہ اب صاحب یہ کیا کون سی یزیدیت آپ کے لہجے میں آ گئی ہے. ذرا سا پانی نہ ملے تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے تو کربلا بنا لیے. تو استعارے مشہور ہونے لگتے ہیں. کوئی بچہ جو بہتا ہوا آیا تو فرعون نے جب قریب جانا چاہا، وہ واقعہ پورا میں پڑھنا نہیں چاہتا، بس مختصر کر کے عرض کروں کہ جب اس کو یہ دل میں شک اس کے بیٹھ گیا کہ کہیں یہ وہ تو نہیں ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ کوئی پیدا نہ ہو، یہ کہاں سے دنیا میں آ گیا. تو فرعون چاہتا ہے کہ وہ آنے والا نہ آئے. تو ہر وہ انسان کے جو آنے والے کا ممکن نظر آئے سمجھ لیجئے کہ مزاجن فرعون ہے. تو سمجھ لیے کہ وہ مزاجن فرعون ہے. اب جب سامنے لایا گیا تو اس نے کہا کہ ایک انگارہ لے آؤ اور ایک جوہر لے آؤ. اگر یہ بڑھا دے ہاتھ انگارے کی طرف تب تو یہ سمجھ لینا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خطا اگر کرے، اگر دھوکہ کھا جائے جوہر میں اور انگارے میں، تو خطا اگر کر جائے تو فرعون یہ کہتا ہے کہ دھوکہ کھا جائے تو پھر یہ ہم جیسا ہے. دیکھیے فرعون ہے مگر نبی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ اور بات ہے کہ فرعون ہے. اب قرآن نے ایک حکم دیا، اور قرآن نے حکم کیا دیا کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهَا الْمَرَاضِعَ. ہم نے موسیٰ کے اوپر، اب دیکھیے جناب موسیٰ اکیلے ہیں وہاں، ننھا سا بچہ ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا، لوگ سے مراد یہ کہ امت مسلمہ کہتی ہے کہ رسول خدا جو تھے وہ جبرائیل کو دیکھ کر ڈر گئے اور گھبرا گئے.
اور جبرائیل نے ان کو دوڑایا اور پٹخا. یہ امت مسلمہ نے ماشاءاللہ یہ جو سلمان رشدی نے سیٹنک ورسز لکھی تھی جس کے خلاف بڑے بڑے فتوے آئے تھے، یہ شیطانی آیات اس نے کہیں اور سے نہیں لکھی تھی. ایسی ایسی روایتیں لکھی ہیں کہ جو اگر کوئی بیان کرنے لگتا ہے تو منہ چھپانے کا دل چاہتا ہے. بھائی ظلم کا ماضی ہے اگر آپ کا. 900 سال اسی ہندوستان میں امت مسلمہ نے حکومت کی ہے. 900 سال اور اسلام کا نام نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں کیوں نام نہیں رہا؟ جہاں بھی گئے سمجھے کہ اگر ہم نے گردن پہ تلوار رکھ دی اور سینے پہ گھٹنا رکھ دیا تو اسلام پھیل گیا. اسلام تلوار سے نہیں پھیلتا، رسول کے اخلاق سے پھیلتا ہے. رسول فقط زبان سے بول رہے تھے. کفار قریش نے کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو. اگر یہ یہاں رہیں گے تو جو یہ باتیں کر رہے ہیں، جو انداز گفتگو ہے رسول کا، یہ ساری کائنات مسلمان ہو جائے گی. اب رسول جب مکے واپس پلٹے ہیں، ہجرت کی ہے رسول نے، اور جب واپس مکے پلٹے ہیں تو رسول کا انداز کیا تھا؟ دیکھیے آپ مسلمانوں کا انداز دیکھیے اور رسول کا انداز دیکھیے. یہی تو ولایت میں اور ملوکیت میں فرق ہوتا ہے. رسول کا انداز کیا ہے کہ مفتوحہ شہر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو سفید پرچم ہاتھ میں، یعنی شہر کو فتح کیا ہے. اور جب داخل ہوئے تو ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار نہیں ہے، بدلے لینے کے لیے نہیں آئے. مفتوحہ پرچم ہاتھ میں لیے ہیں، ایک ہاتھ میں مفتوحہ پرچم ہے، ایک ہاتھ میں سفید پرچم رسول اٹھائے. اب نہ بدلہ لے رہے ہیں. تو جنگ احد میں رسول کے چچا مارے گئے تھے، وہ ہند جگر خارا ابو سفیان کی زوجہ جس نے رسول کا جگر چبایا، رسول کے چچا کا جگر چبایا تھا. تو رسول بدلے نہیں لے رہے ہیں. رسول نے آزاد کر دیا، جانے دیا. دیکھیے یہ جو ایک میں کہنا تو نہیں چاہ رہا ہوں لیکن وہ بات آ جاتی ہے کبھی کبھی اس اینگل سے کہ وہ بالکل سامنے نظر آنے لگتی ہے. اب رسول کا سلوک کیا ہے؟ دیکھیے جناب ختیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے لوگ، بالکل صاف صاف سنیے، ٹکڑوں پہ جو پلے تھے جناب ختیجہ کے جو والد محترم تھے جن کا نام تھا خویلد، وہ عرب کے مالدار ترین انسان تھے. ان کی دولت میراث میں اکلوتی بیٹی کو ملی. اکلوتی بیٹی کون؟ جناب ختیجہ. اکلوتی بیٹی وہ بھی اپنے باپ کی، سیدہ اکلوتی بیٹی اپنے باپ کی. دیکھیے بیویاں رسول کی ہیں 11. توجہ سے سنیے گا، بیویاں ہیں رسول کی ازواج مطہرات. ادب کے دائرے میں گفتگو کروں زیادہ بہتر ہے. ازواج مطہرات ہیں رسول کی 11. اور امت کا بیان یہ ہے کہ بیٹیاں ہیں 4. توجہ فرما رہے ہیں، بیویاں 11 بیٹیاں 4. لیکن جب نساء العالمین کا شمار ہوا تو 11 بیویوں میں جس بیوی کا انتخاب کیا گیا وہ فقط ختیجہ تھی. کسی کی بیٹی نہیں تھی، چاہے کسی کے والد محترم جتنے بڑے کہیں کے وزیر ہوں. چنا تو کس کو چنا؟ ختیجہ کو چنا. نساء العالمین کون بنی؟ جناب ختیجہ. اور جو کہتے ہیں کہ 4 بیٹیاں تھیں ان میں جب چنا تو نساء العالمین کے طور پہ کسے چنا؟ جناب سیدہ کو. تو ایک گھر ہے اور ایک ہی گھر میں ماں کو بھی سیادت عطا ہوئی، بیٹی کو بھی سیادت عطا ہوئی. کسی اور کا انتخاب نہیں کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں اور ذرا سا میری طرف متوجہ رہیں. اب بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے اور مجلس نہ ڈسٹرب ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وان. تو جس کو چنا ہے تو کس کو چنا؟ یا ماں کو چنا یا بیٹی کو چنا. اب امت کا عالم یہ تھا، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، بعد میں چاہے کوئی جتنا بڑا کہیں کا نواب بن گیا ہو یا چاہے جتنا بڑا کہیں کا سلطان بن گیا ہو، مجھے تو ایک بات معلوم ہے کہ اگر آپ کی 7 پشتیں سیدہ کے ٹکڑوں پہ پلی ہیں اور آپ احسان نہیں مان رہے بلکہ تیور دکھا رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، پھر تو آپ کا شجرہ کھنگالا جائے گا. اگر آپ کہیں کہ سلطان بنے، بھیا شیروانیاں پہننے سے انسان کا شجرہ نہیں بدل جاتا. اور فرما رہے آپ
یہ نہیں ہے کہ آپ نے شیروانی پہن لی تو آپ کا شجرہ ہی بدل گیا. آیا دیکھ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں بھائی بڑے برے حالات تھے. ظاہر ہے کہ حکومت تو رسول کے پاس تھی نہیں, نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ حکومت ہے, کچھ نہیں تھا رسول کے پاس. جناب خدیجہ کے پاس سب کچھ تھا. شادی کی دعوت آئی ادھر سے جناب خدیجہ کی طرف سے. رسول کو ہے مال کی ضرورت, لیکن رسول عقد اس لیے نہیں کر رہے کہ مال چاہیے. یہ سن لیجیے, وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اسلام میں مالدار ہونے کے لیے آئے. بظاہر رسول کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور جناب خدیجہ سے جب عقد ہوا تو جو 2 4 5 مسلمان اس وقت تھے اور دھیرے دھیرے تعداد بڑھتی گئی, وہ جناب خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلے, انہی کے دسترخوان پہ آ کے بیٹھتے تھے. اچھا کھانے وانے تو دور کی بات ہے, میں کھانوں کے نام کیا لوں. عرب کی ایک سے ایک غذائیں جناب خدیجہ کے دسترخوان پہ ملتی تھیں. لوگوں نے کھانے کیا دیکھے ہوں گے, ایسے برتن الٹ الٹ کے دیکھتے تھے. اور فرما رہے ہیں کہ آج تک ایسے کہیں میں کسی نواب یا کسی بادشاہ کے یہاں چلا گیا, مثلا رامپور کے نواب کے یہاں چلا گیا, خاص باغ پیلس میں میں پہنچا تو کھانے وانے جانے دیجئے, میں برتن دیکھ کے بے ہوش ہوا جا رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ 7 پشتوں میں ایسے برتن میں نے دیکھے ہی نہیں. اب بعد میں یہ ہوا, بعد میں کہ قہر و غلبے سے انہی ملازم زادوں کی اولادیں بن گئی خلیفہ. اب بھائی توجہ فرمائیے گا کہ اس میں کوئی یہ تاریخ میں پڑھ رہا ہوں, اسلام کی تاریخ ہے یہ. جو ملازم زادے تھے جناب سیدہ کے ٹکڑوں پہ جو لوگ پلے تھے, اب کیونکہ ان کے دل میں بغض و حسد تھا. دیکھیے یہ بھی ایک بغض ہوتا ہے, یہ بھی ایک حسد کی قسم ہوتی ہے کہ میں اگر کسی کے, میرے آباء و اجداد اگر کسی کے یہاں خاندانی ملازم تھے تو میرے دل میں آپ ایک حسد و کینہ پائیں گے ان کی اولادوں کے لیے. وہی امت مسلمہ میں تھا, کیونکہ خدیجہ کے ٹکڑوں پہ پلے تھے. لہذا جب جناب سیدہ حق مانگنے آئی ہیں, میں غور کیجئے گا, جب جناب سیدہ حق مانگنے آئی ہیں تو طریقہ کار کیا تھا کہ جناب سیدہ کھڑی ہیں اور فرما رہے ہیں, میں تاریخ عرض کر رہا ہوں, سیدہ کھڑی ہیں اور خود بیٹھے ہیں. اور خود بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ قہر و غلبے سے حکومت حاصل کر لی ہے. اور اس بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں. کس بیٹی کا احترام نہیں کر رہے ہیں؟ جس کے لیے میں عرض کر چکا کہ جس کے احترام میں رسالت اٹھ کے کھڑی ہوتی تھی. اور سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم ان کا احترام نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ بھائی دروازے پہ آگ لگا دیں گے, ان کا احترام نہ کرو. اچھا جو ان کے داماد ہیں علی, ان کی گردن میں رضوان ظلم مان لو, یہی ہے نا. تو کیونکہ سوچ رہے ہیں کہ اس وقت اپنا غلبہ ہے تو جو چاہے کر لو. اچھا یہ نہیں بیچارے سمجھ پاتے کہ عزت و ذلت دینے والا خدا ہے. آپ ولو احترام نہ کریں, بھائی تمغے لگانے سے تو اللہ کی رضا ملتی نہیں. غور فرما رہے آپ, کسی کے نام کے آگے آپ بریکٹ میں لکھ دیں علیہ السلام اور وہ ہو علیہ اللعن, تو خالی لفظ لکھ دینے سے تو کچھ ہو نہیں جاتا ہے. بھائی علی کو امیر المومنین بنایا ہے, اعلان ہوا ہے, غدیر میں اعلان ہوا ہے. ایک نہروان کی جنگ سے علی واپس ہو رہے ہیں, سنیے گا, نہروان کی جنگ سے علی واپس ہو رہے ہیں. عراق میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے براسا, وہاں سے لشکر جب گزرا, توجہ فرمائیے گا, تو ایک عیسائی راہب تھا بوڑھا, اس نے جب لشکر کا شور و غل سنا تو وہ باہر نکلا اور لشکر والوں سے کہنے لگا کہ من امیر حاضر لشکر, اس لشکر سردار کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا. دیکھیے ولایت کا اعلان کہاں ہوا ہے؟ غدیر میں. مگر علی آج مولا نہیں بنے ہو, کون تو ولین و آدم بین الماء و تین, میں اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. بھائی ذرا بیدار ہے آپ. اب جب وہ باہر نکلا تو وہ کہنے لگا, جیسے ہی بتایا گیا کہ یہ ہے امیر لشکر, یہ ہے لشکر کے سردار, آگے بڑھا, کہنے لگا السلام علیکہ یا امیر المومنین حقا حقا,
عیسائی ہے، بوڑھا ہے، عمر میں علی زیادہ ہے، اسلام کے حدود سے کوسوں دور ہے، اور علی کو دیکھ کے لشکر کی آواز سن کے نکلا ہے، اور جیسے ہی اشارہ ہوا کہ یہ امیر لشکر ہے، اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین حقا حقا، کہ اے حق پر حقا حقا، جعلی نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین کہلواتے تھے، جو بھی آگے بیٹھ گیا تخت پہ انہوں نے کہا ہم کو یہ کہو، تو کہہ دینے سے کوئی امیر المومنین نہیں ہوگا۔ بھائی جناب مسلم سے جب ابن زیاد کے دربار میں کہا گیا کہ امیر کو سلام کرو، ابن زیاد بیٹھا تھا، تو کیا عقیدہ بیان کیا تھا جناب مسلم نے؟ عقیدہ مالی امیر سوى الحسین، حسین کے علاوہ میرا اور کوئی امیر ہے ہی نہیں۔ غور فرما رہے؟ تو یہ امیری تو وہاں سے عطا ہوئی ہے، تخت پہ چاہے ابن زیاد بیٹھ جائے، تخت پہ بیٹھنے سے کوئی خلیفہ تھوڑی ہو جاتا ہے، تخت پہ بیٹھنے سے کوئی امیر المومنین تھوڑی ہو جاتا ہے، سلام کروانے سے۔ ارے فرعون جب خدا کہنے سے خدا نہ ہوا، غور فرما رہے ہیں؟ یہ تھوڑی ہے کہ ان کو خدا کہا جا رہا ہے تو اب اس نے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین حقا حقا، اے امیر المومنین سے گزرے گا، اور اس لشکر کا جو علی ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی راہب براسا کے مقام پر وہیں رہتا ہے، ساری زندگی وہیں رہا ہے، اور کہنے لگا جب امیر المومنین نے اس کے نام سے خطاب کیا کہ وعلیک السلام یا حبان، اے حبان تم پر میرا سلام ہو، حیران ہو گیا، کہنے لگا یا علی آپ کو میرا نام بتایا کس نے؟ فرمانے لگے علمنی بذالک حبیبی رسول اللہ، مجھ کو تیرے بارے میں رسول خدا نے خبر دی تھی۔ دیکھیے اس کو کہاں خبر ملی؟ اس کے علماء سے۔ اس کی یہاں موجودگی کی خبر علی کو کیسے ملی؟ رسول خدا سے۔ کہنے لگا یا علی میں نے آپ کے بارے میں تورات میں بھی پڑھا ہے، تورات میں کس کا ذکر ہے؟ علی کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ جب ملاقات ہو چکی تو کہنے لگے کہ تم پانی کہاں سے لاتے ہو؟ لشکر آیا ہے نہروان کی جنگ سے واپس، کہا حبان پانی کہاں سے لا کے پیتے ہو؟ کہنے لگا مولا یہاں دجلہ سے پانی لاتا ہوں۔ کہا یہاں ایک چشمہ یا کنواں کیوں نہیں کھودتے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہاں کوئی چشمہ یا کنواں کیوں نہیں کھودتے؟ کہنے لگا یا علی جتنا بھی چشمہ و کنواں کھودا گیا وجدناہا مالحن غیر شرب، جب بھی کھودا تو پانی کھارا نکلا جو پینے کے لائق نہ تھا۔ ایک مرتبہ کہنے لگے دیکھیے میں نے جو عرض کیا تھا کہ ولی وہ ہوتا ہے ہمارے مذہب میں، یہ نہیں ہے کہ داڑھی بڑی ہو گئی اور بال لمبے ہو گئے اور ذرا سا گریبان کھل گیا تو ولایت کے دعوے کر دیے۔ یہ ولی خدا تورات میں ذکر ہے۔ کہنے لگے یہاں پانی کیوں نہیں، چشمہ کیوں نہیں کھودتے؟ یہاں کھودو، یہاں اس مقام پر۔ کون کہہ رہا ہے؟ پہلی مرتبہ خود علی گزر رہے۔ اب وہ ساری زندگی وہاں رہا ہے، جاہل نہیں ہے، راہب ہے، اس منطقے کو جانتا ہے، اس علاقے سے واقف ہے۔ جیسے ہی پانی کھولا گیا، چشمہ کھودا گیا، پانی نکلا شہد سے زیادہ میٹھا اور برف کی طرح ٹھنڈا۔ کہنے لگے راہب یہ بھی جانتے ہو کہ یہ چشمہ کس کا چشمہ ہے؟ دیکھیے جب علم کے ساتھ ہوتا ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ جناب موسیٰ جب ماں کی آغوش میں آئے نا، جب آغوش میں لایا گیا
تو کیا کہا گیا کہ دودھ پلانے کا جب مسئلہ آیا تو قرآن نے کیا کہا کہ وہ حرمنا علیہ المراضع، ہم نے دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ حرام کر دیا. تو جناب موسیٰ نومولود بچہ ہے مگر مسئلے سے واقف ہیں. اگر اللہ نے حرام کیا ہے تو جناب موسیٰ پیئیں گے نہیں. کیوں؟ اللہ نے دستور بنایا ہے کہ جس کو ہم دنیا میں بھیجیں گے چاہے ماں کی آغوش میں ہو مگر جاہل نہیں ہوگا. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہ نہیں ہوگا خدا نخواستہ کہ وہ بیٹیوں سے مسئلے پوچھتا ہو. وہ طبقہ اور ہوتا ہے. کہا جانتے ہو کہ یہ جو پانی کا چشمہ کھدا ہے یہ کون سا چشمہ ہے؟ کہا یہ بیر جناب مریم ہے. جناب مریم کے چشمے کا پانی ہے، جناب مریم کا کنواں ہے. تو علی اس امام کا نام ہے، اس ولی کا نام ہے کہ جس کے سامنے کائنات ایسی ہے جیسے زمانے کے سامنے ہاتھوں کی انگلیاں ہوں. علی کسی چیز سے یہ نہیں ہے کہ ناواقف ہو. اگر ولایت کا اعلان آج ہو رہا ہے نا تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ علی ولی آج بنے. بھائی خفا ہو گئے تھے رسول سے لوگ. غدیر کا واقعہ آپ کے سامنے، اتنا خفا ہو گئے اور اتنا ناراض ہو گئے کہ نماز بھی نہیں پڑھی رسول کے پیچھے. غصہ ہے تو ہوا کرے. اب میں کیا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ اترادھیکار ان کی طرف آئے گا، کیونکہ ذہن میں تو یہ بیٹھا ہے نا کہ نبی کی کوئی اولاد ہے نہیں، صرف بیٹی ہے اور بیٹی کے سلسلہ آگے جاتا نہیں ہے. اور فرما رہے یہی خیالوں میں بیٹھا ہے کہ اب یہ دنیا سے جب چلے جائیں گے تو ادھر ہی معاملہ آ جائے گا. بھائی ابو سفیان نے کہا ایک صاحب سے، اب ابو سفیان کا نام لینا نا تو مناسب ہے لیکن ان صاحب کا نام لے لینا مناسب نہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھو ابو سفیان کی فکر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ولو آپ منہ پہ ماسک لگائے ہوں، ولو کم لوگ ہوں، لیکن ذرا سا بول کے سنیے. انہیں مجلس اگر آپ دیکھنے لگیں گے تو یہاں تو میرا حال ایسا ہو جائے گا کہ نہ مائک ہے اور نہ کوئی پانی پلانے والا ہے. تو ذرا سا آواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے. ہاں ذرا سا میں اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ اب کوئی یہ تو سمجھے گا نہیں کہ پیسے دے کے بٹھایا ہے. یہ تو خدا نہ خواستہ کوئی سمجھے گا نہیں. بھائی 4-5 لوگوں کی اجازت ہے. اب آپ لوگ جو لوگ آئے ہیں اب چاہے جتنے کیمرے کوئی لگا لے، جتنی فوٹویں کھینچ لے. اب 5 ہیں تو بھیا 5 ہیں. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 3 نہیں ہیں، بس 5 ہیں. پنجتنی مجلس ہے. اب پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا کہ 5 لوگوں کی اجازت ہے. تو دل میں خیال ہے چلو اچھا ہے کہ 5 ہوتے یا 14 ہوتے یا پھر لاکھوں ہو پھر. اب یا تو 1,24,000 ہو تبھی تو ذکر علی میں مزہ آتا ہے. ادھر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ تھے. اور فرما رہے آپ تو ذرا سا بول کے سنیے گا تو میں سناؤں گا ذکر علی. 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. اب ہم سے ہوتی ہے ایک بہت بڑی غلطی، معاف کیجیے گا، یہ میں اپنے طبقے کی بات کر رہا ہوں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ غدیر کا اعلان کر نہیں رہے تھے معاذ اللہ. یہ مناسب نہیں ہوتا. یہ کہ ہم نے پتہ چلا کوئی ترجمہ پڑھا اور رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کرنا ہے اور کر رہے ہیں، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ رسول نہیں کر رہے تو ملا کے نہیں کرو. ارے بھیا یہ کوئی اعلان نہیں ہے جو میں نے کسی قاری صاحب کے حوالے کیا، انہوں نے نہیں کیا، میں نے کہا نہیں کرو ضرور. یہ اس کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ جس کے سپرد نماز کی، روزہ کیا، حج کیا، زکوٰۃ دی، حقوق والدین، امر بالمعروف نہی عن المنکر، سب کچھ رسول نے پہنچا دیا. توجہ فرمائیے گا.
سب کچھ رسول نے پہنچا دیا. اب یہ کہاں کی حماقت ہے کہ جو سب کچھ پہنچا دے وہ نہ پہنچائے جس کے صدقے میں یہ سب قبول ہونا ہے. اب پتہ نہیں ترجمہ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بڑے جوش میں ہوتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے, اس لیے کہ میں نے عربی کے بھی ترجمے دیکھے, وہاں میں یہ بات نہیں دیکھتا ہوں. یہاں جو شدت پیدا ہوتی ہے یعنی ترجمے میں فورس پیدا کیا جا رہا ہے کہ نہیں کریے اعلان. کیا معاذاللہ رسول اعلان ولایت علی کو روکیں گے؟ یہ تو ہم کو بتایا جا رہا ہے, ہم کو کہ دیکھو. اور دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب امیر المومنین اس دنیا سے جا رہے تھے تو قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی, اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. دیکھو کہ جو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرتے ہیں یعنی انبیاء یعنی مرسلین, جو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ کرتے ہیں وہ سوائے خدا کے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں. تو رسول کے لیے یہ کہنا کہ نئے امتیوں سے رسول گھبرا رہے تھے, رسول نہیں گھبرا رہے تھے. یہ ہم سے کہا جا رہا ہے, یہ ہمارا امتحان ہے, رسول کا ٹیسٹ نہیں ہے کہ تم جب ولایت علی کا اعلان کرنا تو استخارے نہ دیکھنا. غور فرما رہے, یہ نہ ہو کہ نہیں یہ بھی تو بیٹھے ہیں, یہ بھی تو بیٹھے ہیں, ان کو برا نہ لگ جائے. بھئی یہ کہا گیا ہے, امت سے کہا گیا ہے واللہ یعصمک من الناس, اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. کہ جو مبلغین ولایت علی ہیں یہ نہ ڈرائیں, رسول کیوں ڈریں گے؟ بھئی رسول تو اسی لیے آئے ہیں کہ سب کچھ پہنچا دیں. رسول معاذاللہ یہ تو ہے نہیں کہ جبرائیل نے آ کے خبر دی اور رسول نے کہا ذرا رک جاؤ میں تھوڑا استخارہ تو دیکھ لوں. بھئی جو استخارے دیکھ کے عمل کرے وہ ہو سکتا ہے ہم جیسا ہو. کیوں؟ کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے. یہ تو اللہ کی مرضی کے نمائندے ہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ بھئی اللہ کی مرضی کا پتہ کیسے چلے گا؟ ان کو دیکھتے جاؤ, اللہ کی مرضی سمجھتے جاؤ. ان کو تسبیح نکال کے استخارہ دیکھنے کی تو ضرورت ہے نہیں. اب جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہاں بڑے بڑے ایک سے ایک تھے اور لوگوں کی تیوریوں پر بل بھی پڑے. اچھا پڑھ جائے, ابھی کوئی اعلان, نماز کا اعلان سن کے خفا ہو جائے تو رسول کے اوپر کیا ضرر آئے گا؟ کوئی برا مان جائے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ صاحب حج کرنے چلو, اچھا برا مان جائے. بھئی اگر ایسا یہ خاندان کبھی مجموع کا محتاج رہا ہی نہیں ہے, ایسا ہوتا تو کربلا کے میدان میں صرف 72 نہ ہوتے. یزید کے ساتھ تو ماشاءاللہ بھئی تخت و تاج کے ساتھ تو ہمیشہ لوگ ہو گئے. اب جو امتحان تھا امت کا, لوگوں نے کہا کہ صاحب رسول کو سمجھایا جا رہا ہے. دیکھیے پالانوں کا منبر بھی بنایا, سب کچھ رسول نے کیا. غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی ہوا. کس اہتمام سے ہوا؟ کہ گرمی اور عرب کی گرمی اور جھلسائے دے رہی ہے, اور وہاں رسول کہہ رہے ہیں جس جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا. ہو گئی بات. بہت سے لوگوں نے مصلحت کے تحت, مصلحت دیکھ کا کام, ڈپلومیسی کے تحت, صاحب مبارک ہو یا علی, دل میں کچھ اور تھا. کیونکہ ایک آدمی بیچارہ بڑا بے وقوف نکلا, وہ تھا تو سمجھداروں کے حلقے میں مگر خود ایکسپوز ہو گیا. وہ آ کے رسول سے لڑنے لگا کہ یہ اعلان ولایت علی آپ کی طرف سے ہے یا خدا نے کروایا ہے. اب نہیں مناسب سمجھا اس نے, لڑنے کا اس کو حق ہے رسول سے لڑنے کا حق ہے. اچھا لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جب انہوں نے ہندے جگر خارا کو معاف کر دیا تو ہم بھی جا کے لڑنے, ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ بھائی ہندے جگر خارا کو دوسرے مسئلے میں معاف کیا تھا, یہ ولایت علی کا مسئلہ ہے. مسئلے بھی تو الگ الگ ہوتے ہیں نا. اب وہ آیا اور آگے کہنے لگا آپ نے کیا اعلان یا اللہ نے کروایا ہے؟ اور قرآن پہلے ہی کہہ چکا کہ وما ینطق عن الہویٰ, تو بولتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی جائے اس کو یہ سنا دیتا ہے. چالاک لوگ
بیوقوف کوئی نہیں تھا، بہت چالاک. اعلان سنا ولایت علی کا اور رسول سے آگے کہنے لگے اللہ کے رسول اگر یہ آپ کی طرف سے تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ مجھ پر آسمان سے عذاب نازل ہو جائے. یہ دعا مانگی کس نے؟ حافظ ابن نعمان فہری. دعا مانگی اور وہاں سے پرندہ چلا اور عذاب نازل ہوا. دیکھیے پرندے نے کنکری گرائی، پرندے نے کنکری گرائی اور کنکری کہاں گری؟ سیدھے سر پہ. خطا نہیں کی پرندے نے کنکری گراتے ہوئے، دائیں بائیں گر جائے کہیں گر جائے. بھائی ایک سے ایک جہاز ہوتے ہیں دنیا میں، بڑے شوق سے لوگ دیکھتے ہیں دیکھیے یہ جہاز آیا، وہ جہاز ہے اور کیا کہنا ہے اس کا، اس میں یہ میزائل ہے اور یہ ہے، اور پتہ چلا کہ انہوں نے فائر کیا اور کہیں اور جا کے لگ گیا. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ترقی یافتہ زمانوں میں بھی خطا ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس پرندے سے جہاں کنکری گروائی اس نے نہ دائیں گرائی نہ بائیں گرائی. اس میں کیا حکمت پہ نہ ہے؟ کنکری گرا کے بتا دیا اور صحیح جگہ پہ کنکری گرا کے بتا دیا کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ غلط نہ ہو، اللہ کا بھیجا ہوا نبی کیا غلط ہوگا؟ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد. اور سیدھے وہ گرے اور مر گئے. یہ کس کا جنازہ ہے بھائی؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ یہ حافظ ابن نعمان جو نمازیں پڑھ چکا، روزے رکھ چکا، درگزر کرنا چاہیے. بھائی ہم سے لوگ کہتے ہیں ایسی مجلسیں پڑھیے. میں دھیرے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تاکہ کیونکہ لوگ ہی کم ہیں آواز بھی یہیں رہے، کیوں کوئی سنے. ایسی مجلسیں پڑھیے کہ سب آئیں. دست ادب جوڑ رہا ہوں میں، ذرا سا قرآن پڑھ لیجیے، ذرا سا پڑھیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ پورا پڑھیے، ذرا سا قرآن پڑھیے. ان اللہ لا یہدی قوم الکافرین. اللہ کس کی ہدایت نہیں کرتا؟ فل اسٹاپ لگا دیا. ہدایت نہیں ہوگی. ان اللہ لا یہدی. اچھا بقراتیت بھی وہاں پہ پہنچی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کافروں کی ہدایت نہیں کرتے، وہ تبلیغی جماعت لے کے گھوم رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے ہدایت. تو کیا زبردستی ہے بھائی، کیوں کریں گے ہدایت؟ اللہ نے تالے لگا دیے، تالے لگا دیے کہ بھائی سمن بکمن امن. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. بھائی سمجھ کے انسان، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو ناسمجھ بنے، عمدن ناسمجھ بنے، اس کو کیا سمجھایا جائے؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ بھائی علی مولا ہے اور اس کے بعد بھی ایسا بنا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی مصلحت سے. کسی کو ہو سکتا ہے کہیں سے تنخواہ ملتی ہو، کہیں سے رزق آتا ہو، پیٹرول کی کمائی کھا رہا ہو، کہیں دیو بند ہو، ہم اس کو سمجھا رہے ہیں. بھائی دیکھیے سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں جو ہم برپا کرتے ہیں یا یہ جو کتابیں ہمارے مذہب میں لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں میں نے خود دیکھی ہیں جس پہ لکھا ہے کہ خاص برائے شیعہ، خاص کی گئی ہیں ان کتابوں کو کہ غیر شیعہ نہ لیں. کیوں کہ نکال کا ٹوٹ جائے فائدہ کیا ہے؟ آپ نہ پڑھیے. تو یہ تو بات دیکھیے کھلی کھلی ہو گئی. جیسے سگریٹ تمباکو بکتی ہے تو لکھا ہوتا ہے نا کہ انجوریس ٹو ہیلتھ. اب آپ اس کے بعد بھی پیے، اس کے بعد بھی کھائیں، تو یہ تو آپ عمدن کام کر رہے ہیں. کمپنی والے کہیں گے ہم نے تو لکھ دیا، ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے. تو بہت سی کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کچھ لوگوں کو نقصان کر جاتی ہیں، تو صفحے پہ لکھ دیا کہ بھئی آپ نہ پڑھیے. پہلے ہی لکھ دیا کھلا بھئی آپ نہ پڑھیے، اب اس کے بعد بھی پڑھیے. تو بھئی ہم ذمہ دار تھوڑی ہیں، یہ وضاحت کر دی جاتی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ جو ہم مجلس برپا کرتے ہیں، کوئی کرے. ایک صاحب نے میرے پاس میسج بھیجا، وہ خدا کی قسم خون جل گیا. اب انہی سب باتوں سے چڑ ہوتی ہے. کہنے لگے جلوس ہمارے پاس 8 ہیں یا 9 ہیں. اب آپ ایمان سے بتائیے
اور جو سن رہا ہے وہ خدا کی قسم ایمان سے بتائے یہ کوئی اعتراض برائے اعتراض ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بدعقیدگی کی فیکٹری ہیں کہ جلوس ہمارے پاس 9 ہیں، ڈاکٹر کتنے ہیں؟ یہ کیا بات ہے؟ آپ کس چیز کا تقابل کس چیز سے کرنے لگے؟ اب ہم یہ کہیں گے کہ صاحب بتائیے امام والے تو 15 ہیں، انجینئر کتنے ہیں؟ یہ کوئی تقابل ہوتا ہے؟ اور انٹلیکچوئل بننے کا اگر کسی کو شوق ہے، پڑھا لکھا بننے کا، بھائی آپ کیجئے تبلیغ، ہم روک ہی نہیں آئے، جو آئے بھائی آپ ہی کے پاس آئے، ہم تو چاہتے ہی نہیں، کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم نے تو اعلان کر دیا ولایت علی عنوان ہے، تو غیر ولائی آئے نا، ہمیں ادھر ادھر کی بات ہی نہیں کرنا ہے، ہمیں نہ کسی پارٹی کی بات کرنا ہے، نہ ہمیں ایسی باتیں کرنا ہے کہ صاحب تاج محل جب بنا تھا تو یہ تھا، ہم تو علی علی کرنے والے لوگ ہیں، ہم سے آپ آل محمد کے فضائل سنیے، ان کے مصائب سنیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اکثریت یہی سننا چاہتی ہے، ورنہ تو ہمارا بوریا بسترا بند ہو چکا ہوتا، اگر لوگ نہ سننا چاہتے ہوتے تو یہ سب باتیں کہ صاحب یہ کہ اتنے جلوس ہیں، یہ سب باتیں تب بھی تو کوئی یاد کر سکتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ہے، تب بھی تو یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں، جب بیٹی کی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں بربنائے دکھاوا، تب کسی کو اسراف یاد نہیں آتا، تب کوئی نہیں کہتا کہ فضول خرچی ہو رہی ہے، جیسے ہی بنام حسین کچھ کیا، اب اس سے کیا فائدہ؟ اس کے فائدے آپ کو چاہیے تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ فرش اعضاء پہ بیٹھ کے روئیے، فائدہ آپ کو اس دنیا میں نہیں ملے گا، فائدہ وہاں ملے گا۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا دائیں اور بائیں، یہ کیوں بٹھائیں؟ ایک نیکی کا لکھ رہا ہے، ایک بدی کا لکھ رہا ہے، توجہ فرمائیے گا، ایک نیکی لکھ رہا ہے، ایک بدی لکھ رہا ہے، واقعی لکھ رہے ہیں نا، دکھائی دے رہے ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، مگر دونوں علیہ السلام ہیں، ایک ریکارڈ لکھ رہا ہے اچھائیوں کا، ایک ریکارڈ لکھ رہا ہے برائیوں کا۔ میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آل محمد تو بہت بڑی بات ہے، فرشتوں کی بات کر رہا ہوں، جناب آدم کو سجدہ کرایا گیا ہے انہی فرشتوں سے، تمام فرشتے موجود ہیں اور آدم ان کا قبلہ بنے، اور قبلہ کب بنایا گیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اپنی روح داخل کر دوں تب سجدہ کرنا، سجدہ پیکر کو نہیں ہوا ہے، روح کو ہوا ہے، جو اللہ کا امر ہے۔ فرشتوں کو بھی یہ جو دائیں بائیں بیٹھے، اچھا وہاں قیامت کے دن حساب کتاب ہونے لگا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اور فرشتے نے ادھر جو نیکی کا لکھ رہا ہے اس نے شروع کی تعریف۔ اچھا تعریف تو کس کو نہیں پسند ہوتی ہے؟ جو یہ کہہ دے کہ صاحب ہمیں اپنی تعریف نہیں پسند ہے، سمجھ لیے اس کو سب سے زیادہ پسند۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ جو یہ کہے کہ نہیں نہیں صاحب، جس شاعر کے سامنے بیٹھ کے آپ کہیے پھر پڑھیے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ 2-3 بار ضرور پڑھے گا، آپ تو ایک ہی بار کہیں گے مکرر ارشاد، وہ 2 بار پڑھ دیں گے۔ سب کو پسند ہے تعریف۔ اب ظاہر ہے کہ جب نیکی کا فرشتہ قیامت کے دن بتائے گا پروردگار اس نے مسجد بنوائی تھی، اس نے فلاں روزہ بنوایا تھا، اس نے نمازیں پڑھی، اس نے روزے رکھے، اس نے حج کیے، تو آدمی خوش ہوگا، یہی ہوگا نا کہ ہاں صحیح فرما رہے، بالکل 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 صحیح فرمایا، میں گیا تھا، جی جی میں نے نمازیں پڑھی۔ لیکن جب ادھر والا شروع ہوگا تو عالم کیا ہوگا؟ ارے بس، ارے یہ نہ بتاؤ، یہ تو نہیں ہے بھائی، ہم سب غیر معصوم ہیں۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ جو بدی کا فرشتہ ہے، کیا کسی کی جرأت ہے قیامت کے دن جو جھٹلا دے اسے کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ہے کسی کی جرأت جو کہہ دے کہ پروردگار یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے یہ نہیں کیا تھا؟ کسی کی جرأت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتہ ہوتا ہے معصوم۔ اب سمجھ میں آیا، جب ہم فرشتے کو نہیں جھٹلا سکتے، سوچئے وہ لوگ کتنے بغیرت ہوں گے جنہوں نے دربار میں نبی کی بیٹی کو جھٹلا دیا۔ ایک صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔
ایک اس سے بہتر سلوات پودے مانگ. آپ غور کر رہے ہیں کہ کتنی دلیری کی بات ہے، لیکن یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کس کی اولاد ہے. اور یہی تو جناب سیدہ نے شکوہ کیا تھا کہ ابو الحسن جب میں گئی تو کسی نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا. اسے کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتا ہے انسان، سوچتا ہے کہ ہم نے ان کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں ہم، تو بس کسی طریقے سے ان کی اولاد کی ہم توہین کر دیں تاکہ یہ ہو. جناب زینب نے یزید سے کہا تھا دربار میں، یزید سے دربار میں کہا ہے جناب زینب نے کہ آزاد کر دے رسول کی اولاد. کیا یہ تیرا عدل ہے؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ چاہتے رسول خدا تو کیا نہیں کر دیتے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کے داخل ہوئی، شہر فتح کیا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، سفید پرچم لے کے داخل ہوئے، کہا جاؤ ابو سفیان کو اور اس کی زوجہ کو جانے تو ہم نے ان کو آزاد کیا. تلیق کہلاتے ہیں، یہ طبقہ تلیق کہلایا ہے. آزاد کر دے رسول کی اولاد. جناب زینب کہہ رہی ہیں کہ آج تخت خلافت پہ آگے بیٹھ گیا. خلافت کا تخت نہیں ہے، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں، آل محمد کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اس تخت کے پاؤں. آج تو ہم سے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہا ہے. ہم کون ہیں اور تو کون ہے؟ کربلا کی لڑائی کی اصل بنیاد ایک طرف علی ہے اور ایک طرف وہی خاندان ہے. کیا کہا تھا یزید نے کہ آج وہ بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے انتقام لیا ہے. دیکھیں بدر کی لڑائی اسلام و کفر کی پہلی لڑائی ہے، مگر اس کو بھی اپنے خاندان والوں کا اتنا صدمہ تھا کہ 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں یزید خود کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ حسین نماز کو قائم کر رہے تھے اس لیے میں نے حسین کو قتل کیا ہے. وہاں تو عالم یہ ہے کہ جب امام زین العابدین نے خطبہ شروع کیا یزید کے دربار میں تو اس نے مؤذنوں کو حکم دیا، 7 مؤذن بیک وقت اذان دینے لگے. آج بھی مسجد بنی امیہ کبیر دمشق میں 7 مؤذن ایک ساتھ اذان دیتے ہیں، وہ روایت آج بھی باقی ہے. اور امام زین العابدین جب کہا گیا لا الہ الا اللہ خاموش ہو گئے. جیسے ہی کہا گیا محمد رسول اللہ، کہا مؤذنوں کو روک دیا، مؤذنوں کو روک دیا کہ رک جاؤ. اور ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگے یزید یہ بتا کہ یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ مجمع محو حیرت ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہی عدل ہے کہ جس کے جد کا نام اذانوں میں آئے اس کی اولادوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس کے گھر کی ماں بہنوں کو دیار بدیار پھرایا جائے؟ کب کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا جواب آیا تھا؟ آپ کے بابا کی دشمنی. 3 بیٹے خدا نے عطا کیے. امام حسین فرماتے ہیں کہ خدا مجھے 1000 بیٹے عطا کرتا، میں ان 1000 بیٹوں کا نام علی رکھتا. میری گزارش ہے کہ یہ لوگ جو یہاں مجلس کو نشر کر رہے ہیں یہ لوگوں کو تابوت کی زیارت بھی کروا دیں. آج محرم کی 5ویں تاریخ ہو گئی، یعنی آدھا عشرہ اسی انداز میں گزر گیا کہ بس ہم ہی چند لوگ ہیں اور یہی ذریعہ اعلام ہے کہ جس کے ذریعے لوگ بیٹھ کے گھروں میں مجلسیں سنے لے رہے ہیں. بہرحال مجبوری کا عالم ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اور پھر کہوں کہ جو وارث غم تھے ان کو رونے کی بھی اجازت نہیں تھی. کہ جو ہم تنہائیوں میں بیٹھ کے روتے ہیں یہ اپنے آپ ہم گویا ایک امتحان دے رہے ہیں کہ مجموع میں آ کے رونا اور ہوتا ہے اور تنہائی میں بیٹھ کے رونا، گریہ و ماتم کرنا. اللہ اکبر مظلومی حسین. جب جنازوں پہ جنازے اٹھا چکے حسین تو ایک مرتبہ ایک بلندی پہ آئے، گھوڑے پہ سوار ہو کے وہ آ کے کہنے لگے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ کوئی جواب نہ آیا. ایک مرتبہ خیموں سے شور بلند ہوا، گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے در خیمہ پہ آئے اور کہنے لگے ابھی تو میں زندہ ہوں، بھلا رونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا کہ بھیا آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے 6 مہینے کے بچے نے
اپنے آپ کو گہوارے سے گرا لیا. فرمایا لاؤ میرے بچے کو میری آغوش میں دے دو. یہ وہ ننھا مجاہد ہے جس کی عمر کربلا کے سفر میں گزری. 6 مہینے پہلے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا, مکے تشریف لے گئے, مکے سے کربلا کی طرف گئے, اور یہ مسلسل سفر جو رہا یہی علی اصغر کی زندگی ہے. 6 مہینے کے بچے کو آغوش میں لیا, کہا لاؤ ہو سکتا ہے میں اس کے لیے کچھ پانی کی سبیل کر سکوں. جیسے ہی لے کے جانے لگے 4 برس کی سکینہ بابا کے دامن کو تھام کے کہنے لگی بابا اگر علی اصغر کو پانی پلا لائیے گا بابا, ممکن ہو تو تھوڑا سا پانی لے آئیے گا بابا. میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ خواتین نومولود بچوں کو پانی پلاتی ہیں تو کس انداز سے پلاتی ہیں کہ انگلیوں میں پانی لگا لیتی ہیں اور پانی چٹا دیتی ہیں. کوئی کوزہ آگ کا مطالبہ نہیں ہے. اور حسین جب علی اصغر کو لے کر میدان کی طرف چلے تو کیفیت کیا ہے کہ لشکر اعداء یہ سمجھا کہ حسین قرآن لے کر آ, اور اب قرآن کا حوالہ دے کے حسین گفتگو کریں گے. اب جو ابا کا دامن ہٹایا تو لشکر یزید میں کوہرام برپا ہو گیا. کہا دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. اگر تم کو میری بات پہ یقین نہیں آ رہا ہے تو میں اس بچے کو کربلا کی زمین پہ لٹائے دے رہا ہوں, خود پانی پلا دو. میں نے عرض کیا تھا کہ 4تھا دن ہے روزے عاشور, پانی نہیں ہے. علی اصغر کو جیسے ہی حسین نے جلتی ہوئی ریتی پہ لٹایا, 6 مہینے کا بچہ, عراق کی گرمی, بچہ خاک پہ تڑپنے لگا. باپ کا دل پسیج گیا, ڈر کے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا. کہا میرے لال لگتا ہے ان کو میری باتوں پہ یقین نہیں ہو رہا, تم اپنی پیاس کا ثبوت دے دو. 6 مہینے کے بچے نے پپڑائی ہوئی زبان, ننھی سی زبان, اب جو لبوں پہ پھیری ایک ندا آئی, اے ہرملا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. ہرملا کو بلایا گیا. ہرملا وہ ماہر تیر انداز ہے جو ایک تیر سے لوہے کی 7 چادروں کو بھید دیتا ہے, ایک تیر سے. اس کو بلایا جا رہا ہے. چلہ کمان میں تیر جوڑا, ہاتھ کانپے, تیر گر گیا. دوبارہ تیر اٹھایا, پھر ہاتھ کانپے, پھر تیر گرا. تیسری مرتبہ جب تیر اٹھایا اور ہاتھ کانپے اور تیر گرا تو عمر سعد نے کہا کہ ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اس سرزمین عرب پر سب سے زیادہ ماہر تیر انداز کون ہے تو میں یقیناً تیرا نام لیتا, مگر آج مجھے بڑی حیرانی ہو رہی ہے, سامنے 6 مہینے کا بچہ ہے اور تیرے ہاتھ میں تیر نہیں سنبھل رہا ہے. کہا ہے عمر صاحب جو میں دیکھ رہا ہوں تو تم نہیں دیکھ رہا ہوں. میں نے پہلی مرتبہ جب چلہ کمان میں تیر جوڑا تو دیکھا کہ سامنے رسول خدا چلے آ رہے ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہرملا یہ ستم نہ کر, علی اصغر کی ماں مر جائے گی. دوسری مرتبہ تیر جوڑا تو دیکھا علی مرتضیٰ آ رہے ہیں. اے ہرملا دشمنی مجھ سے, عداوت مجھ سے, 6 مہینے کے علی اصغر کی کوئی خطا نہیں ہے. اور تیسری مرتبہ جب تیر جوڑا تو دیکھا کہ سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی کوئی بیوی ہے. اے ہرملا یہ ستم نہ کر. چلہ کمان میں تیر جوڑا, چوتھی مرتبہ سنسناتا ہوا تیر جلا. تیر کا وزن زیادہ تھا, علی اصغر کا وزن کم تھا. روایت کے جملے ہیں 6 مہینے کے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گئے اور 6 مہینے کے علی اصغر کا خون ایک چلو میں حسین کے ہاتھوں میں آ گیا. اس سے زیادہ خون نہیں نکلا ہے علی اصغر کا. چاہا کہ آسمان کی طرف پھینکے, آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمانوں کی طرف آ گیا قیامت تک ایک قطرہ آب نہ برسے گا. چاہا کہ زمین کی طرف پھینکے, آواز آئی حسین اگر یہ خون علی اصغر
زمین پر گر گیا تو قیامت تک اناج کا ایک دانہ نہ اگے گا. یہ کہہ کے چہرہ اقدس پہ خون کو پھیرا، انکار آزما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. اور چہرہ علی اصغر چہرے پر خون کو پھیر کر کہنے لگے کہ اب اسی عالم میں نانا سے ملاقات ہوگی. بڑا سخت مرحلہ ہے حسین کے لیے. جیسے ہی خون کو پھیرا اور 6 مہینے کے علی اصغر کی لاش کو ردا میں چھپایا، ایک راہوار نے آ کے سلام کیا. اور اس راہوار کی طرف جیسے ہی حسین متوجہ ہوئے، کہنے لگا کہ غریب یہ بتا سکتے ہو کہ اس دشت بیابان میں حسین کہاں ملیں گے؟ اس دشت بیابان میں حسین کہاں ملیں گے؟ خبر رکھتے ہو؟ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شاہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. کہا آقا آپ حسین ہیں؟ آپ حسین ہیں؟ میں مدینے سے آ رہا ہوں، حسین کی بیٹی سغرا کا قاصد ہوں. مجھے جو علامتیں کہلوائی تھیں، جو علامتیں مجھے بتائی گئی تھیں، جو میرے حوالے خط کیا گیا تھا، تو مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ حسین کو پہچاننا مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسین اصحاب میں گھرے ہوں گے. اے تنہائی میں حسین کا ماتم کرنے والوں، کربلا میں حسین اتنے تنہا تھے، اتنے تنہا تھے حسین کہ حسین کو پہچانا بھی نہیں جا سکتا. کہ آپ کی بیٹی نے کہلوایا تھا کہ چاروں طرف اصحاب ہوں گے، میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے. علی اکبر ہوں گے، عباس ہوں گے، قاسم ہوں گے، اول محمد ہوں گے، سب میرے بابا کو گھیرے ہوں گے. اور اگر پھر بھی میرے بابا کو نہ پہچان پانا تو ذرا وہیں کہیں قریب میں نظر کرنا، کہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے جد مظلوم پہ جب بھی رو، ایسے رو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کلیل جوان کے جنازے پر روتی ہے. کہ میرے بابا کو پہچاننا مشکل نہیں ہے، وہیں دیکھنا جہاں قریب میں خیمے لگے ہوں، کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنیوں اچلتا ہوگا. یہ کہہ کے اس راہوار نے ایک مرتبہ خیموں کی طرف نظر کی، حسین کو جلال آ گیا. ارے میری زندگی میں خیام کی طرف کیا نظر کرتا ہے؟ عباس مارے گئے، علی اکبر مارے گئے، اول محمد مارے گئے، سب مارے گئے. لاؤ میری بیٹی کا خط لاؤ، اور وہ جس 6 مہینے کے بچے کو تم تلاش لو، وہ جس 6 مہینے کے بچے کو تلاش لو، یہ کہہ کے ابا کا دامن ہٹایا. سامنے 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ ہے. علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے خط میں لکھا تھا، اے بابا آپ پر ہمارا سلام ہو. اے بابا بہت دن ہو گئے بابا، ایسا تو نہیں ہوا بابا کہ سکینہ کی محبت میں آپ ہمیں بھول گئے بابا. اے بابا ہمارا سلام کہیے گا بھوبی اماں کو. اے بابا چچا عباس کو سلام کہیے گا. اے بابا ہماری نیابت میں ہمارے بھیا علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چوم لیجیے گا. اور اے بابا جب بھی ہم بھیا علی اکبر کو سلام کہتے تھے، میرا بھائی مجھے سینے سے لگا لیتا تھا. اے بابا ہم نہ صحیح، میرا یہ خط میرے بھائی کے سینے سے لگائیے گا. خدا کی قسم صبح سے شام تک 71 جنازے اٹھانے والا حسین بیٹی کا خط پڑھ کے ہاتھ تھرتھرا رہے. ہاتھ تھرتھرا رہے. یہ کہہ کے علی اصغر کی آنکھوں کی پتلیاں چومی کہ گواہ رہیو کہ فاقے سے جھومتا ہے حسین، اور ان کے بھائی کی آنکھوں کو چومتا ہے حسین.
بنا لوں ننھی سی قبر ان کی ہے خجستہ شیر، تو لے سروں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو لے چلوں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیوں لاشائے اکبر پہ نامے خار، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام الجن و بشر، زمین قبر کی خاطر تلاش کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی قضا، ملی بصورت کافور شرم خاک شفا، اتارے قبر میں اصغر کا خوب بھرا لاشا، لٹا کے خاک پر قبلے کی سمت منہ پھیرا، پھر اپنے لال کو جب خاک میں چھپانے لگے تو یا علی کہا اور ہاتھوں کو رونے لگے، سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا